یہ جو عمر ہے نا 13 سال سے لے کے 25 26 27 28 30 سال تک کی عمر، اس میں تو نظر کی حفاظت انتہائی زیادہ ضروری ہے. 30 سال کے بعد تھوڑا انسان کی ٹھڑک کم ہونا شروع ہوتی ہے. اگر شادی شدہ ہو، وہ شادی شدہ نہیں تو وہ بھی کم نہیں ہوگی. تو یہ جو عمر ہے تو بہت ڈینجرس عمر ہے، بہت یہ عشق معاشقے کی عمر ہے. 30 سال کے بعد عشق نہیں ہوتا. اگر کوئی کہہ رہا ہے نا 40 سال کا مجھے عشق ہو گیا، یہ شو مار رہا ہے. کیا کر رہا ہے یہ شو مار رہا ہے. 40 سال 50 سال کے بعد عشق نہیں ہوتا، محبت ہوتی ہے، عشق مشق نہیں ہوتے. عشق معاشقے یہ 13 سال جب آپ کا جو ٹیسٹوسٹیرون لیول ہے وہ انتہائی ابل رہا ہوتا ہے، وہ جو ہارمونز ہے نا 16 سال میں یہ ڈاکٹر کہتے ہیں انتہائی پیک پر ہوتے ہیں. یہ جو شہوت ہے نا انسان کی، جو ٹیسٹوسٹیرون جو مردانہ ہارمونز ہیں، جو ریسرچ ہے وہ یہ کہ 16 سال میں یہ انتہائی پیک پر ہوتے ہیں. اور ہماری گورنمنٹ کیا قانون بنا رہی ہے؟ 16 سال میں شادی الاؤ نہیں ہے. پاگل کے بچے یہ سالے نہ شریعت کو مانتے ہیں نہ میڈیکل سائنس کو مانتے ہیں. سمجھ میں آ رہی؟ اور یہ گوروں کی ریسرچ ہے، یہ مسلمانوں کی نہیں ہے، گوروں کی ریسرچ ہے کہ سب سے زیادہ جو زنا کا خطرہ جس عمر میں ہے، عشق معاشقے کی جو عمر ہے وہ کون سی ہے؟ 15 بھی ہے، 14 بھی ہے، 13 بھی ہے. یہ نہیں کہ اس میں کم ہوتے ہیں جذبات، نہ وہ جذبات بڑھتے ہیں 16 سال کی عمر تک. اس کے بعد بولو نیچے آنا شروع ہوتا. پھر ہوتے 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 اتنے نیچے آتے ہیں 50 55 60 سال میں جا کے پھر نوجوان کہتا ہے اب مجھے شادی کے بارے میں سوچ لینا چاہیے. میں ایسے لوگوں سے کہتا ہوں اب آپ کو اس تکلف کی ضرورت بولو نہیں ہے. کائنڈلی اب آپ یہ تکلف مت کریں. ہاں پہلے سے شادی ہوئی بھی ہو نا تو چلتا رہے گا. جو قوت انسان کی استعمال ہوتی رہتی ہے وہ جوان رہتی ہے قوت. لیکن کمارا جو اس عمر تک شادی نہ کی ہو تو وہ اس کے بارے میں کچھ تحفظات ہیں. اس کی پھر شادی کے بڑے مسائل ہوتے ہیں. پھر وہ بڑے مسائل ہوتے ہیں. پھر وہ مسائل کیا ہوتے ہیں؟ میں کوئی قبلہ حکیم نہیں ہوں جو میں آپ کو مسائل بیٹھ کے بتاؤں لیکن ہوتے ہیں کیونکہ قوت استعمال ہی نہیں ہوئی نا نیچرلی. تو وہ تو پھر برباد ہو جاتی ہے وہ قوت. خیر تو 16 سال عشق معاشقہ انتہائی درجے کا ہوتا ہے انسان میں. اور ہماری حکومت نے اسمبلیوں میں کیا قانون بنایا ہے؟ بھئی 18 سال سے پہلے شادی الاؤ نہیں ہے. لوگ مجھے کہتے ہیں آپ اس کے خلاف بیان دو. میں نے کہا جن لوگوں نے یہ قانون بنایا ہے تو ان کے ہاں تو 36 سال میں شادی نہیں ہوتی. کیا خیال ہے؟ ان کی اگر بچیاں زنا کر لیں ان کی صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. بوائے فرینڈ ہوتے ہیں ان کے، گرل فرینڈ ہوتی ہے، بوائے فرینڈ ہوتے ہیں. یہ تو غیرت مند لوگوں کے لیے ہم بات کرتے ہیں کہ 18 سال سے پہلے شادی اسلام میں کیا ہے؟ صرف الاؤ نہیں ہے، ترغیب ہے. لڑکا لڑکی بالغ ہو جائے تو ترغیب نکاح کرنا ہے. تو جو شریعت جس کی ترغیب دے رہی ہو اس میں ریاست کا قانون بالکل اس کے اگینسٹ ہو اور ریاست بھی وہ جو دعویٰ کرتی ہو کہ اسلام کے نام پہ بنا ہے تو اس قانون کو اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں. نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے. تو اسمبلی میں بننے دو، ہماری صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. میں نے اپنی بچی کی شادی 13 سال میں کی اور میں تو کھلے عام بتاتا ہوں میرے پہ کیس کرو بھائی. میں نے کم عمری میں بچی کی شادی کی ہے، کیس کرو نا میرے اوپر. کیوں نہیں کرتے؟ اور میرے اوپر بند کیا نا تو 100 لوگوں کی میں اور کرواؤں گا پھر باہر نکلتے ہی. سمجھ رہے ہو؟ میں نے 2 بھانجیوں کی شادی 13 سال میں کی ہے. اپنی بیٹی کی شادی 5-6 سال ہو گئے اس کی شادی کو الحمدللہ. اور ایک بیٹی کی 16 سال میں شادی کی ہے. تو ہماری بچیوں کے تو اچھے رشتے اگر آ جائیں، اچھے رشتے نہیں آ رہے پھر تو 38 سال میں بھی نہیں کرو بھائی. یہ نہیں کہ بس گھر سے نکالنا، یہ تو ظلم ہے. کوئی اچھا رشتہ جب آ جائے، حدیث میں آتا ہے جب تمہاری طرف کوئی اچھا رشتہ آ جائے تمہاری بیٹی کے لیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اس کے مقابلے میں اسمبلیوں کے بنائے ہوئے قانون کی 2 ٹکے کی حیثیت نہیں ہے. اس کو حیثیت دینا کفر ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے. ابھی کچھ دن پہلے کچھ علماء کے گروپ میں بحث ہو گئی کہ حکومت نے جو ایکچولی قانون بنایا ہے اس کو ہمیں دوسرے پہلو سے بھی دیکھنا چاہیے. میں نے کہا آپ دیکھ لیں، آپ کے پاس فالتو ٹائم بہت زیادہ ہے. صحیح ہے نا؟ ہمارے پاس جو اللہ رسول نے قانون بنا دیا پوری امت کا اجماع ہے، ہماری کھوپڑی اتنی فارغ نہیں ہے کہ ہم فالتو چیزوں میں بیٹھ کے غور. یہ اجتہاد کا دروازہ ان مسائل میں کھلا ہوا ہے جو نئے مسائل ہیں. جو مسائل کمپلیٹ ہو چکے ہیں ان میں اجتہاد جائز ہی نہیں ہے. اور منسوس چیز ہے نا، قرآن نے حکم دیا ہے، اجازت نہیں ہے، ترغیب دی ہے. ترغیب دی ہے قرآن نے، حدیث نے. تو جو ترغیبی احکام ہیں، دیکھو کچھ لوگ کہتے ہیں اسلام نے فرض تو نہیں کیا نا اس کو کہ 18 سال سے کم عمر میں شادی فرض تو نہیں ہے نا، تو جائز ہی ہے نا. تو جو کام مباح ہوتا ہے حکومت اس میں قانون سازی کر سکتی ہے. تو خوب سمجھ لیں جو مباح یا جائز کام ہوتے ہیں ان کی 2 قسمیں ہیں. ایک تو وہ جائز ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ
مباح الاصل یعنی ہر چیز اصل میں حلال ہے جب تک کہ اللہ اس کو حرام نہ کر دے. تو اس میں تو حکومت قانون سازی کر سکتی ہے. جیسے آپ روڈ پہ چلتے ہوئے جا رہے ہو, لال بتی پہ رکنا شریعت میں کوئی وہ نہیں ہے بھائی, جائز بھی ہے, آپ رکنا چاہو رک جاؤ, جانا چاہو چلے جاؤ, تو یہ مباح الاصل ہے. لیکن حکومت نے قانون بنا دیا کہ جب لال بتی ہوگی تو آپ کو رکنا پڑے گا, تو یہاں حکومت قانون سازی کر سکتی ہے. لیکن ایک جائز وہ ہوتا ہے جس کو شریعت نے باقاعدہ قانون بنا کے جائز قرار دیا ہو, لیگل قرار دیا ہو. جیسے کسی ملک میں قانون بنا کے یہ لیگل ہے, اس پہ کوئی پابندی نہیں ہے, اب اس کے خلاف کوئی شخص واحد اگر قانون بنائے گا تو یہ حکومت کے رٹ کو چیلنج کرنے والی بات ہوگی. مثال کے طور پر گورنمنٹ آف پاکستان یہ قانون بنا دیتی ہے, جیسے کہ بنا ہوا ہے قانون کہ 18 سال کی عمر کے بعد کوئی اگر مرد اپنی شادی خود کرنا چاہے تو کر سکتا ہے نا, تبھی کورٹ میرج لڑکے جا کے کر لیتے ہیں. اگر باپ آ کے کہتا ہے کہ نہیں میں شادی کو نہیں مانتا, تو حکومت کیا کہتی ہے, بھائی گورنمنٹ نے پراپر وے میں اجازت دی ہے کہ 18 سال کے بعد آپ نکاح کر سکتے ہیں, تو یہ جائز ہے, حکومت نے پراپر اس کو جائز قرار دیا ہے, قانون کا حصہ بنا دیا ہے. لہذا اب اگر باپ کہہ رہے کہ میری پرمیشن نہیں ہے تو آپ ریاست کے قانون کے خلاف نہیں جا سکتے. تو وہاں بھی تو باپ یہی کہے گا اگر دلیل دے کہ جی ریاست نے 18 سال کے بعد نکاح کی اجازت دی ہے نا, لازم تو قرار نہیں دیا ہے, حلال ہی ہے نا, واجب تو نہیں ہے, لہذا میں اس قانون کو چیلنج کر کے تبدیل کرتا ہوں. تو حکومت کیا کہے گی, بھائی جب ہم نے پراپر وے میں قانون کا حصہ بنا دیا ہے, اس کو جائز قرار دے دیا ہے, تو پھر اس کو نہ ماننا یہ حکومت کے رٹ کو چیلنج کرنے کی بات ہے, یہ بغاوت کے زمرے میں آئے گا. پھر یہ سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں ہے کہ ہمیں آزاد چھوڑا ہو کہ 18 سال سے پہلے کرنی ہے پہلے کر لو, بعد میں کر لیے بعد میں. اللہ نے باقاعدہ اجازت دی ہے کہ بالغ ہونے کے بعد لڑکی یا لڑکے کا نکاح کر سکتے ہو, یہ لیگل ہے. اب اس میں کوئی بھی کہیں بھی قانون بنتا ہے کہ انلیگل ہے, تو یہ قانون اسلام کے قانون سے کیا ہوگا, ٹکرائے گا. تو اس لیے ایسے قوانین کو توڑنے کا ثواب حاصل کیا کرو. سمجھتے ہو؟ ایسے قوانین کو توڑنے سے کیا ملتا ہے, تھوڑا ثواب نہیں ملتا, بہت ثواب ملتا ہے. کیونکہ اللہ کہتا ہے تو صحیح معنوں میں توحید پرست ہے, صحیح ہے, تو حکومت کی خدا کے ہاں جہاں جائز قوانین ہے جو اسلام کے اگینسٹ نہیں ہے اس میں تو مانا جائے گا. اسلامی حکومت ہے بھائی, مسلمانوں کے ہم ساری زندگی دفاع کرتے رہتے پاکستان اسلامی کنٹری ہے, پاکستان اسلامی کنٹری ہے, پاکستان اسلامی کنٹری ہے, یہاں بغاوت جائز نہیں ہے, یہاں بغاوت جائز نہیں. قانون کیا بن رہا ہے, 18 سال سے پہلے آپ نکاح نہیں کر سکتے, تو اٹھا کے پھینک دو باہر گلی میں, نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے. تو جن لوگوں نے بنایا ہے ان کا نہ قرآن کا پتہ نہ حدیث کا پتہ, اور ان بیچاروں میں وہ غیرت بھی نہیں ہوتی. ان کو کیا پتا کہ ان کی بچیاں یونیورسٹیوں میں بوائے فرینڈ لے کے گھوم رہی ہوتی ہیں, ان کو پتہ چلتا ہے تمہاری بچی کے 10 بوائے فرینڈ ہیں. ایکچولی براڈ مائنڈیڈ بننا چاہیے. تو جب غیرت شرم حیا سب ختم ہو جائے تو پھر تو 18 کیا یہ 24 سال میں بنا دیں, کوئی پوچھے گا ان کو, ہے بھائی. تو اس لیے میں تو ابھی پھر میں نے کہا ایک اور جو ہے نا, جو میری باقی بیٹیاں بھی ہیں, ارادہ یہی ہے کہ جیسے ہی رشتہ آئے گا ہم کیا کریں گے, رشتہ ہو فرشتہ ہو. تو ہم نہیں انتظار کرتے بھائی, ہم پاگل تھوڑی ہیں بچیوں کا مستقبل تباہ کریں. کیونکہ بعض دفعہ اچھا رشتہ ہاتھ سے نکل جاتا ہے. اب بچی کے, میں نہیں کہہ رہا آپ کریں یہ کام, لازمی کریں, اچھا رشتہ آئے تو کریں آپ. کیونکہ نبی کی حدیث ہے, اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ, جب تمہاری طرف کوئی ایسا شخص نکاح کا پیغام بھیجے جس کے دین اخلاق سے تم مطمئن ہو تو نکاح کر دو. الا تفعلوہ تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض یا فساد کبیر او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. اگر نہیں کرو گے تو بڑا فساد پھیلے گا سوسائٹی میں. یہ بڑا فساد یہی ہے, معاشقے ہوں گے جو ہو رہے ہیں یونیورسٹیوں میں. میں نے 16 سال کی لڑکیوں کو خودکشی کرتے ہوئے دیکھا ہے اپنی زندگی میں, ہسپتالوں میں, ناکام عشق. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ حکومت کہے گی مرنے دو, عشق ہو گیا, شادی نہیں کرنا. جب باپ کو پتا چلے لڑکی عشق میں پاگل ہو گئی ہے, مر جائے گی, تو شریعت کیا کہتی ہے, لن تری للمتحابین مثل النکاح, یہی کہتی ہے نا حدیث, بھائی محبت کر رہی ہے نکاح کر لو. قانون کہہ رہے نہیں نکاح نہیں ہونے دو. تو جو اتنے عشق میں پاگل ہو گئے ہوں, اور پھر یونیورسٹیوں میں کوئی ایجوکیشن رکھ دیا آپ نے, لڑکے لڑکیوں کے ساتھ بٹھا کے پڑھا رہے ہو, سارے حرام کاری کے دروازے چوپٹ کھول دیے, اور جو حلال تھا اس پہ قانون سازی ہو کے بند. اس لیے اس قانون کی کسی بھی غیرت مند مسلمان کی نظر میں 2 ٹکے کی حیثیت بولو نہیں ہے, 2 ٹکے کی حیثیت نہیں ہے. جیسے دوسری شادی بھی پاکستان میں قانون ہے کہ پہلی بیوی کی مرضی کے بغیر الاؤ نہیں ہے.
اس کی ہماری نظر میں الحمدللہ 2% کی حیثیت نہیں ہے. کیونکہ اگر اس قانون کی ہماری نظر میں 2% کی بھی حیثیت ہوتی نا تو میں اتنا بڑا مجرم ہوتا کہ میں نے جن سے نکاح کیا, ظاہر ہے وہ بھی کسی کی بیٹیاں تھیں نا, ان کو تحفظ حکومت نے تھوڑی دینا تھا, ان کو حکومت نے تھوڑی تحفظ, میں نے تو اب سوتیلے بچے بھی ماشاءاللہ بڑے ہو گئے, ان کو کہاں سرپرستی ملتی. یہ پاگل کے بچے بیٹھے ہوئے اسمبلیوں میں, سمجھ رہے ہو, تو ان سے زیادہ امیدیں نہیں لگاؤ. اور اسلامی نظریاتی کونسل بھی اللہ ہدایت دے اس کو, بس بیٹھے ہوئے ہیں کر کے لکھ رہے ہوتے ہیں وہ. تو کچھ کام اچھے بھی کر رہی ہوتی ہے اسلامی نظریاتی کونسل, سارے کام غلط نہیں کر رہی ہوتی, لیکن جن کاموں پہ ان کو زیادہ فوکس کرنا چاہیے وہ ہو نہیں رہا. کچھ لوگ اچھے بھی ہیں اسلامی نظریاتی کونسل میں, لیکن کام جس طرح ہونا چاہیے اس طریقے سے ہو نہیں رہا. خیر کیا بولوں, پھر میں ادھر کہیں اور کو نکل لیے. تو اس لیے میرے بھائی پاکستان اسلامی مملکت جب ہم کہتے ہیں نا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ سارے قانون اسلامی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کا آئین یہ ہے, وہ یہ کہتا ہے کہ ہم اسلام کے خلاف کوئی قانون بنائیں گے نہیں, تو اس نے اسلام کا التزام کیا ہے, تو اس التزام کی بیس پہ ہم اس کو کہتے ہیں اسلامی مملکت ہے. اس کی مثال ہے جیسے مسلمان کلمہ پڑھ لے تو وہ کہتا ہے میں اب اسلام کے حکام کو فالو کروں گا, اس بیس پہ اس کو مسلم کہا جاتا ہے. اگر وہ فالو نہیں کر رہا تو پھر اس کو گنہگار مسلمان کہا جائے گا اور مجبور کیا جائے گا کہ آپ جب اسلام کا آپ نے التزام کیا تو فالو کیوں نہیں کر رہے. تو پاکستان کو جب ہم کہتے ہیں اسلامی مملکت ہے تو اس لیے کہ اس کے آئین میں یہ بات ہے کہ قرآن و سنت کے خلاف کوئی قانون نہیں بنے گا, تبھی تو ہم آواز یہ بیان میں امریکہ میں تھوڑی کر سکتا ہوں کہ 18 سال سے کم عمر شادی کے قانون کو ہم نہیں مانتے. امریکہ کہ تیرے باپ کا ملک ہے, نکل یہاں سے, تو مانتا ہے کہ نہیں مانتا. ہم پاکستان میں یہ بات اس لیے کر رہے ہیں کہ کمبختو تم نے آئین میں لکھا ہوا ہے کہ قرآن و سنت کے خلاف کوئی قانون نہیں بنے گا, اور ہر قانون تم قرآن و سنت کے خلاف بنا رہے ہو بیٹھ کے, تو اس قانون کے خلاف تو آواز اٹھائی جائے گی نا. اسلامی ملک ہے اس لیے اٹھائی جائے گی, غیر اسلامی ملک میں تھوڑی ہم اٹھاتے ہیں یہ آواز. تو اس لیے یہ فضول قسم کے جو بنتے ہیں نا 18 سال سے پہلے, کوئی بھی آپ وکیل آ کے بتایا کرے, بولے بھائی اپنا کام کر, دوسری شادی بھی ہم بیوی کی اجازت کے بغیر کریں گے. ہاں اس کو کوشش کریں, سمجھا لیں, منا لیں, اچھی بات ہے, مان جائے تو ٹھیک ہے, نہیں تو کسی بیوہ کو سہارا دینے کے لیے کسی کی پرمیشن لینا, کسی طلاق یافتہ کو سہارا, اس کا بیڑا غرق کر دیں یار, اس نے کیا بگاڑا ہے. سوسائٹی میں طلاق یافتہ بیوہ عورتیں سڑ رہی ہیں, زنا کر رہی ہیں, اس کے لیے گورنمنٹ کہہ رہی ہے ان کو زنا سے بچانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا سالہ راضی ہو. سالہ ہی ہو تو وہ سالہ ہی کیا جو آپ ہیں, اس کو پھر سالہ نام کیوں رکھا ہے تم نے, اس کا نام فرشتہ رکھو, پھر آپ سالہ تھوڑی راضی ہوگا. تو خیر, تو کہا پھر وہی میں دائیں بائیں نکل لیا. ہاں میں یہ بات کر رہا تھا کہ اب دیکھو یہ اس معاشقے ہوتے کیوں ہیں. ایک تو اس لیے ہوتے ہیں کہ نکاح جلدی رواج نہیں ہے, جذبات کی عمر ہے, اس میں پابندیاں لگائی ہوئی ہیں کہ نکاح نہیں کرنا. باقی ساری فوش فلمیں بھی کھول دی اس کے لیے, اور یونیورسٹیوں میں لڑکوں کے ساتھ بھی بٹھا دیا اس کو. یہ سارے بد نظری کے اڈے کھول کے رہ دیے ہم نے اس کو, اور حلال تھا اس کو کیا کر دیا, بند. تو خودکشیوں کے علاوہ میرے بھائی یہ تو جو نہیں ہو رہی ہیں اس پہ بھی حیرانگی ہو رہی ہے, اب تک یہ بچے ہوئے کیوں ہیں. تو میں اس پہ بتا رہا تھا کہ نوجوانوں میں جذبات بہت زیادہ ہوتے ہیں. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ لڑکا اور لڑکی جب بالغ ہوتے ہیں نا, ان کو چاہیے ڈائری میں اپنے جذبات نوٹ کر لیا کریں, کیونکہ جب یہ بڑے ہو جاتے ہیں تو بھول جاتے ہیں ہماری کیا کیفیت ہوا کرتی تھی. پھر جب یہ ماں باپ بنتے ہیں تو ان کو اپنے بچوں کی شادی کا خیال ہی نہیں ہوتا. پھر جب بچہ 15-16 سال میں کہتے ہیں ابا شادی, تو ابا چماٹ لگاتا ہے, ابے کیا بھی تو انڈے سے چوزا نکلا نہیں ہے. وہ بھول جاتا ہے باپ کے میرے کیا جذبات تھے اس عمر میں, سمجھ رہے ہیں, ابا اپنے بارے میں بھول چکا ہوتا ہے. تو حضرت فرماتے تھے جیسے ہی بالغ ہوا کرو لکھ لیا کرو کہ میرے کیا جذبات ہیں. کسی خاتون کی کلائی دیکھی بے ہوش ہو گیا, کسی نانی کے صرف آنکھیں دیکھیں تو سرگودا تک اس کو پہنچا کے آ رہا ہے اس کے گھر میں. وہ تو شکر ہے اس نے پہلے بتا دیا, ورنہ گھر شادی میں پہنچا کے آتا اس کو. تو اپنی جان پہ, اب حکومت کو تو ہم تبدیل نہیں کر سکتے, ہم اپنی جان پہ خود ہی رحم کر سکتے ہیں. خود ہی رحم یہ کہ نکاح جلدی کر لیا کرو, گورنمنٹ کی ایسی کی تیسی, قانون میں گورنمنٹ کی ایسی کی تیسی باڑ میں جائے. ہر قانون کو میں نہیں کہہ رہا, جو حکومتی قانون کو فالو کرنا واجب ہے, لیکن شریعت کے خلاف قانون بولو. جب بھی کوئی بتایا کرے نا کہ 18 سال سے پہلے شادی میں, اچھا لطیفہ سنا ہے تو نے, ٹھیک ہے اچھا لطیفہ سنا ہے. باقی غیرت مند لوگ کر رہے ہیں, کرتے رہیں گے, ہم نے بھی کی ہے, اور اچھا رشتہ آئے کرو بھائی. تو لوگ اپنی بیٹیوں کے مستقبل کو حکومت میں بیٹھے ہوئے نمائندے جو زرداری بلاول وغیرہ جیسے اچھے لوگ ہیں,
ان کی بھیٹ تھوڑی چڑھا سکتے ہیں ہم اپنے بچوں کے مستقبل کو؟ کیا خیال ہے؟ اپنی بچیوں کے مستقبل کو ہم چڑھا دیں ان لوگوں کی بھیٹ کہ ہمیں بتائیں گے کہ آپ نے اپنی بچیوں کی شادی کب کرنی ہے؟ بھائی صاحب مسلمان ماں باپ اپنی بچیوں کے بارے میں آپ سے زیادہ بہتر سمجھتے ہیں. کائنڈلی آپ ہمارے خاندانی معاملات میں ٹانگ اڑانے کی کوشش نہ کریں آپ, کائنڈلی. ہاں, جس کا خیال ہے کہ میری بچی 16 سال میں نہیں اس کی شادی مناسب ہے تو وہ نہ کرے. یہ ماں باپ فیصلہ کریں گے, ہم یہ تھوڑی کہہ رہے ہیں کر دو لازمی. بعض دفعہ ماں باپ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں بچی امیچور ہے, ابھی اس کے سسرال میں نہیں ایڈجسٹ ہو سکتی, مسائل کھڑے ہوں گے تو نہ کرے بھائی وہ. تو یہ فیصلہ ماں باپ نے کرنا ہے, خاص طور پہ باپ نے. گورنمنٹ نے یہ فیصلہ نہیں کرنا ہے, گورنمنٹ کے غلام نہیں ہے ہم. گورنمنٹ ہمیں اس کو دخل اندازی کی قطعاً اجازت نہیں ہے اس میں. تو گورنمنٹ قانون بنائے, اپنے گھر میں اس پر عمل کرے, ٹھیک ہے. خیر, تو اور دوسری شادی بھی ہم نے الحمدللہ پوچھے بغیر کی تھی. 15 دن بعد خود ہی پکڑا گیا تھا میں کہ ہو گئی ہے. میرے پاس جتنے لوگ آ رہے ہیں دوسری شادی کر کے پکڑے ہی جائے ہوئے آ رہے ہیں, تو سارے وہی ہیں. تو وہ کہتے ہیں 6 مہینے جیل ہے. میں کہتا بیگم سے بول دے کر دے بھائی تو 6 مہینے جیل. 6 مہینے کی جیل کے بعد آؤ, پھر دوسری کر لو, پھر 6 مہینے کے لیے چلے جاؤ. میں تو تیار تھا کہ اگر گھر والوں نے کیس کر دیا تو میں اندر چلا جاؤں گا. 6 مہینے کے بعد آ کے پھر ایک اور کر لوں گا, پھر 6 مہینے کے لیے اندر چلے جاؤں گا. تو اگر 6 مہینے کو 3 سے ضرب دیں, 18 مہینے بعد 4 بیویاں مل جائیں, بہت سستا سودا ہے خدا کی قسم. آدمی ہونا ضروری ہے اس کے لیے, مرد ہونا. جو مرد ہی نہیں ہے اس کو کیا, اس کے لیے تو کوئی وہ شادی کوئی ہے. جو آدمی کا بچہ ہے جس میں مردانہ ہارمونز پراپر طریقے سے پورے موجود ہیں, وہ کہے گا میں یہ قربانی دینے کے لیے تیار ہوں. کہ 6 مہینے میں نے سوچا ہوا تھا 6 مہینے میں قرآن اور پکا کر لوں گا جیل میں بیٹھ کے. تراویوں میں جو اٹکن آتی ہے نا میری, وہ اٹکن کیا ہو جائے گی, ختم, اور باہر نکلتے ہی ایک اور کروں گا میں. تو 18 مہینے میں اگر آپ کو 3 بیویاں مل رہی ہیں, اگر تم چھکے ہو یا استغفر اللہ یعنی آدمی نہیں ہو, تو تمہیں یہ باتیں سمجھ میں نہیں آئیں گی. تم بولو کہ پتہ نہیں کس قسم کی بات ہے. لیکن جو آدمی ہے وہ آدمی کے لیے یار بیوی سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے. اس سے آپ کو اولاد ملتی ہے. یعقوب علیہ السلام نے نکاح کیا ہے نا, پہلی سے جو اولاد ملی, دوسری سے جو اولاد ملی وہ یوسف ملے. میں اکثر واقعہ نہیں سناتا رہتا. ایک مکہ میں ایک مولانا تھے, عالم تھے, انہوں نے مجھے کہا کہ دیکھو یعقوب علیہ السلام کے نے 2 شادیاں کی تھیں, کتنی مصیبت میں پھنس گئے, یعنی کتنی مشکل میں پھنس گئے تھے وہ بیچارے, کہ ان کے سوتیلے بیٹوں نے دوسری بیوی کے جو بیٹے ان کو کنویں میں ڈال دیا. یہ ہوتا ہے 2 شادیوں کے بعد. دیکھ رہے ہو اتنے مسائل ہوتے ہیں, پیغمبر کے گھر میں اتنے مسائل ہوتے ہیں. میں نے کہا حضرت یہ سب اپنی جگہ ہے, لیکن یعقوب علیہ السلام اگر دوسری نہ کرتے تو ان کو یوسف بولو نہ ملتے, نہ سورہ یوسف نازل ہوتی. تو میں نے کہا اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان تمام تر مسائل کے باوجود بھی یہ نعمت ہے. آج ایک بندہ آیا میرے پاس 2 شادیاں کر کے نا, ابھی تھوڑی دیر پہلے کی بات ہے, غیبت اس لیے نہیں کہ وہ کیا پتا کس کی بات ہو رہی, اتنا ٹینشن میں تھا وہ, ڈپریشن کی گولیاں کھا رہا ہے بیچارہ نا. تو بہت ٹینشن میں آیا ہوا تھا کہ میں بہت بری طریقے سے پھنس گیا ہوں. میں نے کہا کیوں پھنس گیا, کیا مسئلہ کیا ہے؟ کہہ رہے ہیں یار بس وہ بہت پھنس گیا نا. میں نے کہا پھنسا کہاں ہے؟ کہہ رہے تانے مل رہے ہیں, یہ ہو رہا ہے. میں نے کہا تانے ہی مل رہے ہیں نا, مجھے ہی نہیں سمجھ میں آتا پھنستا کدھر ہے. کہہ رہے وہ ادھر سے اتنی گالیاں, ادھر سے. تو میں نے کہا گالیوں کو انجوائے کرو اور کوئی حل نہیں ہے تمہارے پاس, کیوں ناک پہ مکھی بٹھا کے گھومتے ہو بھائی؟ تم اپنا کما رہے ہو, یا تو کما نہیں رہے ہوتے نا, کسی کے ٹکڑوں پہ پل رہے ہوتے, پھر مصیبت تھی کہ وہ سسرال کھلانا چھوڑ دے گا. تم سسرال کو کھلا رہے تھے, بولو رہو میرے پاس. کہہ رہے ہیں وہ لڑکے چلی گئی ہے بیوی. میں نے کہا وہ لڑکے گئی ہے نا, آپ نے تو نہیں نکالا اس کو. کہہ رہے ہیں وہ گئی ہے. تو میں نے کہا آ جائے گی. کہہ رہے اگر نہیں آئی تو میں ایک سیٹ خالی ہو جائے گی. کیا خیال ہے؟ کوشش کرو اس کو لانے کی, طلاقیں دے دے کے شادیاں کرنا کوئی خاندانی لوگوں کا کام نہیں ہے. میں نے کہا 6 مہینے سال انتظار کرو, مناؤ اس کو جا کے, پھر بھی نہیں آتی تو کس بات کی ٹینشن ہے؟ کہہ رہے اس کے ساتھ بچے بھی ہیں. تو میں نے کہا بھائی پھر کوشش کرو بچے بھی مل جائیں, نہیں ملتے تو پھر مزید پیدا کرو. یا تو تم بانجھ ہو گئے ہوتے, بچے پیدا کرنے کا امکان ہی ختم ہو گیا ہوتا. ایک اصول یاد رکھو, مولانا شرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے جو چیز اختیار میں ہے اس کو چھوڑو نہیں, جو اختیار میں نہیں ہے اس کے پیچھے مت پڑو. ساری خوشیاں زندگی میں نہیں مل جاتی. لوگ سمجھتے ہیں 4 بھی ہوں اور محبت بھی ہو اور پہلی بھی خوش ہو اور بچے بھی ہوں اور سارے میں, ایسا نہیں ہوتا میرے بھائی.
ایسا ہوتا تو یہ سارے کر کرا کے بیٹھے ہوئے ہوتے. خیر پھر ٹاپک چینج ہو گیا, بات کو جلدی سے سمیٹ کے میں ختم کرتا ہوں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو خودکشیوں کے واقعات ہو رہے ہیں نا, یہ نظر کی حفاظت تو حکومت نے تو, ہم یونیورسٹیاں تو کو ایجوکیشن ہی ہیں, قانون بنتے رہیں گے. مجھے اور آپ کو اپنی جان پہ خود ترس کھانا چاہیے